جو آج ملتان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اور جس طریقے سے حکومتی جبر پکڑ دھکڑ اور سیاسی کارکنوں کو تشدد اور آپ کا راستہ بھی روکنے کی سنائے سازشیں ہو رہی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ سب کا بہت بہت. میں آج گھر سے ملتان کے لیے نکل رہی ہوں اور اپنا ذاتی غم پیچھے چھوڑ کر میاں صاحب کی ہدایت کر قوم کے جو اس وقت دکھ ہیں، قوم کے جو غم ہیں، اس میں شریک ہونے جا رہی ہوں. اور شاید میں کیونکہ اس وقت میرے والد یہاں موجود نہیں ہیں، میری فیملی یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو جو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ آپ ہونا چاہتے ہیں، شاید میں ایک دو دن اور ڈیلے کر دیتی اپنی ایکٹیویٹیز اور شاید یہ ملتان کے جلسے میں نہ جاتی. لیکن جس طرح انہوں نے غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح انہوں نے نہتے پرامن کارکنوں کے اوپر تشدد کیا ہے، ان کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے، ان کو انہوں نے گھروں سے اٹھایا ہے، جس طرح ملتان اور اس کے سارے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہے اس کو اکھاڑا بنا کے رکھ دیا ہے، جو ظلم انہوں نے کارکنوں کے ساتھ کیا ہے، شہریوں کے ساتھ کیا ہے، وہ ظلم آج مجھے کھینچ کر ملتان اپنے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو راستے میں لگا ہوا ہر کنٹینر ہے، یہ راستے میں جو جتنی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جتنے بھی ناکے لگے ہوئے ہیں، وہ سب ان کے خوف کے عکاس ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جلسہ اب چاہے اسٹیڈیم کے اندر ہو یا اسٹیڈیم سے باہر ہو یا ملتان کی کسی بھی سڑک پہ ہو، انشاءاللہ تعالی جلسہ تو ضرور ہوگا. اور یہ جلسہ اپنے ہونے سے پہلے کامیاب ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی حکومت کی جو حالت نظر آ رہی ہے، ان کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے اور وہ خوف جو ہے وہ اس خاتمے کی جو خوف ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. تو یہ جلسہ تو کامیاب ہو گیا. رہی ملتان کی بات، تو میں ملتان کے اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹوں سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ملک کے اوپر جو مشکل وقت آیا ہوا ہے، نالائقوں کی اور نااہلوں کی حکومت ایک مسلط ہے اور ان کے گھروں میں بھی مشکلات آئی ہوئی ہیں اس نالائقی کی وجہ سے. تو اس کے لیے جد و جہد تو کرنی پڑے گی اور اس جد و جہد میں ہم سب سے آگے ہیں. ملتان شہر کو میری اس نالائق اور اس نااہل حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد جو ہے وہ رجسٹر کرائیں اور اس کو جو آخری دھکا جو ہم دینے جا رہے ہیں اس میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالی. اور جب گھروں پر مشکلات آتی ہیں، فیملیز پر مشکلات آتی ہیں، تو گھروں کی جو بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ باہر نکلتی ہیں. جب قوموں پہ اور ملکوں پہ مشکلات آتی ہیں، اب پاکستان پہ مشکل آئی ہے، تو میں نے سنا ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ تشریف لا رہی ہیں کیونکہ بلاول کو کرونا ہے. تو جب ملک پر مشکل آئی، جب ملک عوام پر مشکل آئی، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بیٹیاں، جس میں آصفہ بھٹو زرداری شامل ہیں، جس میں مریم نواز ہیں، انشاءاللہ اپنی قوم کے لیے باہر نکلیں گی. اور ملتان کو میرا ایک دفعہ میسج ہے کہ ان ہتھ کنڈوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہ حکومت اپنی آخری سانسوں پر ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت میں مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت، نہ صرف مجھے شک نہیں ہے بلکہ اس حکومت کو بھی شک نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ خوف کا عالم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنا گھر جانا نظر آ رہا ہے. تو یہ اب گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بس یہ آخری چند دن نے جد و جہد کے، انشاءاللہ تعالی پوری قوم اس میں شامل ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے دن ٹویٹ بھی کیا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کا جو کورونا کے اوپر ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، تو آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں اور آپ ٹویٹ کر کے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ان کے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. تو آپ نے سوال کیا. میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات اس لیے کی تھی جب پورے ملک کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پالیسی ہے، تو میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں ان کے لیے علیحدہ پالیسی تھی. اس میں پیچھے